جی تو ہم پردے کی بات کر رہے تھے اور قرآن میں سورۃ احزاب آیت 59 میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اللہ بے شک بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس، جن کا قول کوٹ کرتے ہوئے لوگ چہرے اور ہاتھوں کے پردے کو ثابت نہیں کرتے، وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، تبری میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے کو اپنے سروں کے اوپر سے بڑی چادروں کے ساتھ ڈانپ لیے اور ایک آنکھ بس کھلی رکھیں۔ تو جو بندہ باہر نکلنے کے لیے عورتوں جب جاتی ہیں تو ایک آنکھ کھلی رکھنے کا بس حکم دے رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بناؤ سنگار ہاتھوں میں اور چہرے پہ کریں؟ تو یہ ہے لما ذخر منہا، اس سے ان نے مراد یہ لی کہ محرم رشتوں کے لیے آپ اپنے چہرہ اور اپنے ہاتھ میں پاؤں وغیرہ جو ظاہر ہو رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کچھ حدیث بھی ہیں جو پردے کی دلائل کے لیے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی بھی، تو اس کی پہلے تھوڑی سی آیت کا اگلا پارٹ پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سی حدیث سپورٹ کرتی ہیں پردے کی طرف، چہرے اور ہاتھوں کے پردے کی طرف۔ ولا یضربن، ہاں جی، ولا ولیضربن، اور وہ ضرور ڈالیں، بخمورہن، اوڑھنیاں اپنی، علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ تو گریبان پر تو پہلے ہی قمیص کا کپڑا موجود ہوتا ہے، تو اس کے باوجود اس پر اوڑھنے کا حکم ہے۔ اب چہرے کے پردے کے منکر خود ہی غور کریں کہ عورت کی حسن اور جمال کا اصل مرکز چہرے کو کہا جاتا ہے، تو چہرے پر پردہ نہ ڈالیں، اپنے گریبانوں پر آلریڈی کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر دوبارہ کپڑا ڈالیں۔ مراد اس سے یہ کہ اپنے جو سر ہے اور اپنا چہرہ اور اپنا گریبان، یہ سارا جو ہے ہمیں ڈھانپنا ہے۔ اب سب سے پہلی حدیث عورت کے پردے کا حکم جسے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں واقعہ کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، صحیح بخاری میں ہے کہ جب ان کو صفوان رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کیا کہتی ہیں، اس پر انہوں نے کیا لکھا تھا کہ انہوں نے جب میں لیٹی ہوئی تھی تو ایک سویا ہوا انسان دیکھا جب انہوں نے، تو جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، تو میں نے اپنی بڑی چادر کے ساتھ اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یعنی اگر نقاب چہرے کا ہوتا ہی نہ تو سمپلی تھا کہ وہ آپ کو پہچان جاتے، پہچاننے کے لیے تو چہرہ ہی ضروری ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ پردہ کا حکم آنے سے پہلے مجھے پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا، میں نے فوراً پردہ کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چہرے کے پردے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح ہاں جی، پھر ایک اور حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید کے لیے نکلنے کا حکم دیا، تو انہوں نے کہا عورتوں نے، اللہ کے رسول ہم میں سے کسی کے پاس بڑی چادر نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بہن اس سے پہننے کے لیے کوئی اپنی بڑی چادر دے دے، ٹھیک ہے، بڑی چادر مین کی جو اس کو اچھے طریقے سے ڈھانپ سکے۔ پھر اسی طرح ابو داؤد کی ایک حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اونٹوں کے سوار ہمارے پاس سے گزرتے جبکہ ہم احرام کی حالت میں ہوتے، جب ہمارے برابر آتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی بڑی چادر سر سے چہرے پر لٹکا لیتی، سر سے چہرے پر لٹکا لیتی، جب وہ گزر جاتے تو ہم اس کو ہٹا دیتی۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ چہرہ چھپانا جو ہے یہ ضروری ہے۔
اور یہی تو اصل پردہ ہے نا. تو اس سے یہ پردہ انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے اور چھپوانا ہے اور اچھے انداز میں کرنا ہے. تو یہ ایک وہ حدیث جو 2-3 حدیث ہیں جو لوگ چہرے کے پردے کا انکار کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں. اس میں سے کچھ حدیث ضعیف بھی ہیں اور کچھ میں طویلات کی جاتی ہیں، لیکن واللہ عالم اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حق تک پہنچنے کی توفیق دے اور ہمیں سچی بات سمجھنے کی بھی توفیق عطا کرے. ٹھیک ہے. ایک حدیث اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک قبیلے کی عورت آئی تو فضل اس کی طرف دیکھنے لگی. تو وہ فضل کی طرف دیکھنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا منہ دوسری طرف پھیر دیا. اس کو دلیل بناتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جی اگر چہرے کا پردہ ضروری ہوتا تو وہ عورت کو کیسے دیکھتے اور عورت ان کو کیسے دیکھتی. تو اب دیکھیے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات واضح ہی نہیں کہ عورت پردہ کیا تھا کہ نہیں. کیا پردے میں نہیں دوسرے کو دیکھا جا سکتا؟ پاسبل ہے نا. تو اب یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ بے پردہ تھی اور یہ لکھا بھی نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پردے کا حکم پہلے ہو سکتا ہے اس میں اتنی تاکید تب نہ ہو اور آہستہ آہستہ جیسے باقی چیزوں کے اندر تاکید آئی آہستہ آہستہ اس میں تاکید آنے لگی. لیکن بہتر یہی ہے اگر ہم آج کے دور کو سامنے رکھیں نا، اگر کنکلیو کریں، اگر ان کو ہم بہت سے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ سمجھ جائیں کہ اتنی باتیں ادھر ادھر کی کیوں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اس میں اختلاف ہے نا. تو اختلاف کے مسائل کو تھوڑا سا ہمیں علمی پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا ہے کہ جو اختلاف کرتے ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہوتے ہیں اور جو اس کے حق میں ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہے. تو پھر دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا عمل کرنا ہے. چلیں اختلافات تو موجود ہیں لیکن آج کے دور اور آج کے فتنوں کو سامنے رکھتے ہوئے مناسب اور سب سے افضل کام یہی ہے کہ عورت اچھے والا پردہ کرے جس میں اس کی پردے کے اندر بھی اٹریکشن نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ ابھی جیسے آپ نے نیل پینٹ لگایا اور آپ جوتا پہننے لگے تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاؤں پہ زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اور آپ کیا کریں اس کی جگہ کوئی ایسا جوتا پہنیں جس سے آپ کا جو پاؤں کور ہو جائے، کوئی شو وغیرہ لے لیں، نئی ساکس استعمال کر سکتے گرمیوں میں. یہ بہتر ہے. اس میں تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے تقویٰ کو جانتے ہیں. ہاتھ ہے نا تو ہاتھوں کو بھی چھپائیں یا آپ اپنے آبائے کا جو ہے لمبے بازو رکھوائیں جس سے آپ چھپا سکتے ہیں. ادروائز آپ گلوز بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہاتھوں میں واقعی اٹریکشن ہوتی ہے اور جب ہم نے رنگس پہنی ہوتی ہیں اور جب ہمارا کلر بھی اچھا ہوتا ہے اور پھر ہم نے مہندی وغیرہ بھی لگائی ہوتی ہے تو وہ زیادہ اٹریکشن کا سبب بن جاتے ہیں. اس لیے مناسب اور بہتر یہی ہے کہ کوئی آپ کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو، کیونکہ جو اسکن ہوتی ہے نا ہاتھوں کی بہت ملائم اور نرم ہوتی ہے اور بہت خوبصورت ہوتی ہے. ہاتھوں کی جو اسکن ہوتی ہے تو ہاتھوں کی بازوؤں کی تو اس سے بہت جلدی کوئی اٹریکٹ ہو جاتا ہے. چہرہ تو ویسے ہی فتنے کا سبب بن جاتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی سے بات کریں گے تو مسکرائیں گے بھی. ٹھیک ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مسکرانا پڑتا بھی ہے. جب ہم نے چہرے پردہ کیا ہوگا تو مسکرائیں، جو بھی کریں ہمارے پردے کے اندر ہے. ہاں جی، ساتھ ڈانپا جاتا ہے اور آپ کی جو آپ نے اپنا سینہ وہ اچھے طریقے سے نہیں چھپاتے تو کیا فائدہ ایسے پردے کا. جب آپ کے اٹریکٹیو پارٹس جو ہیں دیکھیں اتنا ٹائٹ لباس پہن لیجیے. ایک بندہ ایک لڑکی حجاب کرتی ہے، حجاب کر رہی ہے، حجاب کیا اسلامی گرلز بن گئی اور ٹائٹ لباس اتنا زیادہ کہ آپ کی جو لیگز ہیں وہ اور پھر قمیضیں جو ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ نمایاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس سے بھی اٹریکشن بہت زیادہ. اور اس کے علاوہ
ایک اور چیز آپ نے اس بارے میں حدیث بھی پڑھی ہے کہ جو لوگ ہم حجاب کرتے ہیں اور اوپر اتنا بڑا جوڑا بنا لیتے ہیں اونٹ کی کوہان جیسا، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کتنی خطرناک اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اس عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کروائی جائے گی جو اس طرح کی حرکت کرتی ہے کہ سر کے بال اس طرح بناتے جیسے اونٹ کی کوہان ہے۔ تو اس لیے پردہ اس لحاظ سے کرنا چاہیے، میں تو اپنے اسٹوڈینٹس کو جس کو بھی دیکھوں جوڑا کیا ہو تو میں فوراً سے کہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو نیچا کریں، گرمی ہے نا تو کیچر چھوٹے سے لیا کریں جس سے آپ نیچے کی طرف لگائیں تاکہ کہیں پہ بھی مشابت ویسی نہ ہو۔ ویسے تو عموماً جو گرلس ہوتی ہیں نا جن نے حجاب سٹائل بنائے ہوتے ہیں وہ اس کو سٹائل کے اندر بہت بڑا سب کر کے اور ایکسٹرا ساتھ میں جوڑا کی چیزیں ملتی ہیں، جوڑا کیچر بھی ملتے ہیں تو اس سے زیادہ بڑا لگتا ہے تو وہ بہت اٹریکٹیو ہو جاتا ہے، ہاں اور بہت برا بھی لگتا ہے، واقعی اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو اس لیے اگر پردہ کرنا ہے تو اچھا انداز اپنانا ہے، اپنے بال اچھے بنائیں، آپ سب اچھے بچے ہو، قرآن پڑھنے والے ہو تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ سر سے لے کے پاؤں تک بہترین نمونہ بنے لوگوں کے لیے، تاکہ کوئی آپ سے نصیحت نہ لے، آپ کی سیرت سے لوگ سیکھ سکیں، یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ نصیحت سے نہیں لوگ سیکھتے، سیرت سے سیکھتے ہیں، اور آپ اپنی سیرت کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے پردے کو اس طرح کا بنائیں کہ لوگ خود بخود کہیں کہ یہ ہے قرآن کی جو پردے والی آیت ہے نا اس کی تفسیر، تو اس طرح ماننا بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو پردے میں بھی رہ کے سب کچھ کیا جا سکتا ہے، ہم اگر چاہیں نا کہ ہم نے اٹریکٹیو نہیں بننا تو اللہ ہمیں توفیق عطا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالوں کو کس طرح سے بنانا ہے اس کی بھی آپ نے دیکھ لی، بالوں کو چھپائیں، اچھے سے کور کریں، اپنے چہرے کو بھی، اپنی آئیز کے اندر آپ کوشش کریں کہ جب میک اپ کیا ہو تو زیادہ آئیز کو چھپانے کی کوشش کریں، اتنی سی آئیز نظر آئے کہ آپ جو ہے نا دیکھ سکیں، خاص طور پہ جب آپ کسی فنکشن پہ جاتے ہیں تھوڑا ہلکا پھلکا میک اپ بھی کیا ہوتا ہے اس صورت میں تو زیادہ آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ ایک اور ٹپ ہے اپنی آنکھوں کے اٹریکشن کو ختم کرنے کی، جب آپ بلیک یوز کرتے ہیں نا تو آپ کی آنکھیں بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں، اس لیے میں تو خود بلیک استعمال اس وجہ سے بھی نہیں کرتی کہ اس سے آپ کا تھوڑا بہت کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے، تھوڑا سا نقاب نیچے ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے پھر آپ کی آئیز بڑی اٹریکٹیو لگتی ہیں، اور اس سے ایک طرح سے فتنے جب سارا بلیک ہو اور اندر سے ہلکا سا بھی آپ کا کلر فیئر ہو نا، مطلب اتنا زیادہ فیئر نہ بھی ہو، صاف ستھرا ہو تو پھر بھی آپ کی آنکھیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ تو گلاسز بھی پہن سکتے ہیں، اور گلاسز نہیں تو آپ لائٹ کلر استعمال کریں اپنے اسکارف کے، جیسے پنک ہو گیا، گرے، اس طرح سے نا تو اس سے اسکن اتنی نمایاں نہیں ہوتی، آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، اس سے نہیں اتنی آپ کی آئیز پیاری لگتی۔ کلر کوئی بھی نہیں، آپ کا پردہ ہونا چاہیے، کلر تو کوئی سلیکٹ ہوا ہی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ نا پردے کو وہ نہ بنائے، اٹریکشن نہ بنائے کہ اس طرح سے آپ کا ڈھیلا ڈھالا سا ہو اور اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ کلر کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اسکالر دیکھیں کلر کے بارے میں تو میں نے کبھی اس طرح سے کوئی دیکھا نہیں ہے، اچھا ہونا چاہیے، بلیک ہو یا کوئی بھی ہو، وائٹ بھی ہو سکتا ہے، مطلب جیسے بھی کلر ہوں، لیکن میں آپ کو اپنی طرف سے ذاتی مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ چاہے بلیک ابایا لیں لیکن اپنا اسکارف جو ہے نا وہ لائٹ کلر کا استعمال کیا کریں جس سے آپ کی آئیز جو ہے وہ اٹریکٹیو نہیں لگتی۔ پاسبل ہے گلاسز میں بھی زینت ہو، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم اگلا ہے جی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
लिबुलतिहिन्न, ना वो जाहिर करें जीनत अपनी मगर अपने शोहरों के। अब शोहर के लिए जो जीनत है ना वो जाहिर करने के बाद हमारी होगी, वो लिबास है, तो वो सारी की सारी जो हमारी जीनत है, हमारी ज़ाहिरी बातिनी सारी जीनत शोहर के लिए, तो उसके सामने तो हमें किसी किस्म की छुपने की ज़रूरत नहीं है। औ आबाइहिन्न, अब ये यहाँ पे जो जीनत है ना वो वाली जीनत है, जैसे हाथ है, आपकी चेहरा है, या आपके पाँव वगैरह है, इस तरह से आपके बाल अगर थोड़े बहुत नजर आ जाते हैं। इल्ला लिबुलतिहिन्न औ आबाइहिन्न, अपने बापों के, औ आबाइ बुउलतिहिन्न, अपने खुसर के, यानी हामद के बाप के। औ अबनाइहिन्न, अपने बेटों के, औ अबनाइ बुउलतिहिन्न, अपने शोहर के बेटों के, यानी आपके शोहर के जो पहले बेटे हैं जिनकी आप माँ नहीं लेकिन आपके शोहर के बेटे हैं, तो उससे भी पर्दा नहीं है। औ या इख्वानिहिन्न, अपने भाइयों के, औ बनी इख्वानिहिन्न, अपने भाइयों के बेटों, अपने भतीजों से भी पर्दा नहीं है। औ बनी अखवातिहिन्न, और अपनी बहनों के बेटों की, यानी अपने भांजों से भी पर्दा नहीं है। औ निसाइहिन्न, अब इसमें और चीजें भी आ जाती हैं, मामू और चचा आ जाते हैं बापों के अंदर ही, ठीक है। आबाइहिन्ना के अंदर ही बाप में कौन से आ जाते हैं, चचा और मामू भी, और फिर दादा भी और नाना भी, ये सारे इसके अंदर। और फिर इसी तरह अगर हाँ जी, इस हद तक आप उतार सकते हैं, लेकिन बात ये है कि बाकी वही तो बात है ना, ईद के सामने आप अगर आपका गले में दुपट्टा हो, लेकिन बेहतर मुनासिब ये चीज़ है कि बाकी बॉडी आपकी कवर होनी चाहिए, वो चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ ही उतर गया है। एहतियात बेहतर है ना, बालों की खैर है, बाकी चीज़ों से एहतियात बेहतर है, क्योंकि बाल इतने ज़्यादा जो है, और बाकी आप देखिए शर्म और हया के अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं। खास तौर पे अपने सीने पे आप अपना दुपट्टा ज़रूर लें। ठीक है। औ निसाइहिन्न, और अपनी औरतों के, औ मा मलकत ऐमानुहुन्न, और जिनके मालिक हुए इनके दाएं हाथ, यानी अपने गुलाम, उस वक्त पे तो गुलाम का था, तो गुलाम से भी पर्दा नहीं था। एक दफा अल्लाह की नबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर गए, और वहां पे उनके पास गुलाम था, तो वो पर्दा करने लगी, सर को ढांपती तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव को ढांपती तो सर नंगा हो जाता। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहने लगी गुलाम, कहने लगी ये गुलाम से पर्दा नहीं है, मैं हूँ और गुलाम है, तो ये तुम्हारा गुलाम है, इसके सामने तुम ऐसे रह सकती हो जैसे तुम अपने महरम रिश्तों के सामने रह सकती हो। अब बेईना, या जेर दस्त गैरी ना उलिल इरबा, इरबाती, रखने वाले हाजत या ख्वाहिश, मिनर रिजाल, मर्दों में से, औ या तिफली, लड़के, अल्लज़ीना, वो जो, लम नहीं, यज़हरू, वो वाकिफ हुए, अला औराति निसाई, छुपी बातों पर औरतों की। अब ये है कि किन किन लोगों से पर्दा नहीं है, महरम रिश्तों की यहाँ बात हो गई, और औरतों से भी नहीं है, और गुलामों से भी नहीं है, और बच्चों से भी नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो औरतों के मसाइल को जानते हैं, छुपी बातों को जानते हैं, नाबालिग बच्चे, वो नाबालिग बच्चे जो औरतों की छुपी बातों को, यानी छुपी बातों से मुराद ये कि जो आपस में रिलेशंस होते हैं, जो हम छुप छुप के पर्सनल प्राइवेट बातें करते हैं ना, उनको उनसे भी पर्दा करना चाहिए। आजकल तो बच्चा छोटी सी उम्र में जान जाता है, जब वो 7 साल का हो जाता है, जब उसको शौर आने लगता है, तो बेहतर यही कि उसके इंतजार करें कि जी वो 16 साल का हो, या फिर वो 14 साल का हो, फिर ही उसे पर्दा करेंगे। बल्कि मुनासिब अपने घरों का माहौल ऐसा बनाए कि जैसे ही बच्चा 10 साल से क्रॉस करे,
تو اس سے تھوڑا سا گیپ آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ آج لوگ بچے جلدی باتوں کو سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے لم یظہروہ علی عورات النساء، یہ وہ بچے جو عورتوں کی چھوٹی باتوں سے واقف نہیں ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ شعور کی عمر میں آنے لگتے ہیں نا، اسکولز میں جاتے ہیں اب تو سوشل میڈیا پہ ہر چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے ان کو، تو وہ جاننے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے ان سے جو ہے پردہ شروع کر لیں۔ اب پیچھے ایک پوائنٹ ہمارا رہ گیا جو ہم نے کلیئر کرنا ہے، وہ یہ ہے التابعین غیر اولی الاربات، اس کے اندر بڑھاپے میں جو لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ لوگ جو تھوڑے سے بیوقوف ہوتے ہیں یا پاگل سے ہوتے ہیں، ان کو مطلب سمجھ نہیں آتی نا، ان کو اتنا زیادہ شعور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ تو جن کو عورتوں یا جن کی حاجت اور خواہش پوری ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اب ان کو مزید کسی قسم کی حاجت نہیں رہتی، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے بھی پردہ نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جن کی حاجت خواہشات بالکل ختم ہو جاتی ہیں، جو صحیح بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، ان سے، یا جن کے پاس اتنا شعور ہی نہیں ہوتا، باقی انشاءاللہ ابھی مزید پردے کے بارے میں ایک اور پوائنٹ ہے، وہ کل بھی ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں ان کو مزید تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو باتیں ڈسکس کی ہیں آپ نے، آپ کو سمجھ آئیے، یہ سارے مسئلے تھے، اس کو آپ نے سمجھنا تھا، سمجھنے والے تھے، کلیئر ہو گئی ہیں؟ ہاں جی، یہ ان لوگوں سے پڑھتا ہے، جیٹ کے بچوں سے بھی اور دیورانی کے بچوں سے بھی، کزنس کے بچوں سے بھی پڑھتا ہے، جی، آپ کو کزن سے پڑھتا ہے تو پھر کزن کے بچوں سے بھی پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ باقی جو اس کی بریک بریک باتیں اگر ہوں گی، اس کو سوالات ہوں گے تو کل بھی اس کو دیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔